بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنیادی طور پہ بات کریں گے اسٹیٹ اور سٹیزنز کے ریلیشن شپ کے بارے میں۔ یہ ایک بہت اہم اور بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں پہلے تو غلطی نوجوان یہ کرتے ہیں، ریاست اور حکومت کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ریاست میں اور حکومت میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد پھر میں شہری اور ریاست کے حقوق کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلی بات یاد رکھیے، ریاست ایک مستقل چیز ہے، یہ قائم رہتی ہے جب تک ریاست قائم رہتی ہے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آج کسی کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی۔ اب ریاست جو ہے اس کا شہریوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، یہ ہمارا اس وقت ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس نے سب لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کا پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، یعنی بنیادی حقوق کا۔ آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک تو لازمی، یہ جو بنیادی آرٹیکلز ہیں یہ ریاست ڈٹرمن کرتی ہے شہریوں کے حقوق کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ رائٹ آف ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف پروٹیکشن کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف لبرٹی کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف فریڈم کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف ایسوسیشن کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف ووٹ کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف شیلٹر کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف جسٹس کی بات کی جاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ریاست نے شہریوں کو ہر صورت میں دینے ہیں۔ اور جب میں شہری کہتا ہوں تو شہری سے مراد یہ نہیں کہ صرف شہر میں رہنے والے، بلکہ پاکستان کے اندر بسنے والے، وہ جو پاکستان کا جغرافیہ ہے اس میں تمام لوگ۔ اور جب میں تمام لوگ کہتا ہوں تو اس میں سیاست سے، سماجیات سے، مذہب سے، فرقوں سے اور کسی بھی قسم کی چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ لوگوں کو یہ فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ کانٹریکٹ یک طرفہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کانٹریکٹ دو طرفہ ہوتا ہے، ٹو وے۔ ایک کانٹریکٹ ریاست شہریوں کے ساتھ کرتی ہے، یعنی وہ شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو رسپیکٹ دے گی، اس کو پروٹیکٹ کرے گی، اور ایک کانٹریکٹ شہری ریاست کے ساتھ کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ ریاست کے مفادات کا خیال رکھے گا، ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جو ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچائے، ریاست کی کسی املاک کو نقصان پہنچائے، اور ریاست میں ایک ایسا انتشار پیدا کر دے جو کسی اور فریق کے لیے ایک خطرے کی بات بن جائے، اس کی جان کو خطرہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے، آپ نیشنل آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں نا، تو جب نیشنل آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ ایک دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے ریاست اور شہریوں کے درمیان، اور آپ ریاست کو باقاعدہ ایک آخری پیج پہ سائن کرتے ہیں، اور سائن جب کرتے ہیں ہم بغیر دیکھے سائن کر دیتے ہیں۔ وہاں ریاست کے انٹرسٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو مقدم رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پاسداری کریں گے، اور اس کی بنیاد پہ ریاست پھر آپ کو ایک سٹیزن شپ ایکٹ یعنی آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جس جگہ پہ بھی، مثلا آپ نوجوان ہیں، آپ تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، تو جب آپ داخلہ لیتے ہیں تو جو آپ کا داخلہ فارم ہے اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے کے مفادات کا خیال رکھیں گے، اور آپ اس پہ سائن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا داخلہ ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے تعلیمی ادارے کے مفادات کا خیال نہ رکھا تو ہم آپ کے ساتھ جو اپنا کانٹریکٹ ہے ادارے کا اور طالب علم کا، اس سے منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ریاست اور شہریوں کے درمیان یہ جو مفادات ہیں یہ باہمی تعلق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ریاست مجھے تو ڈکٹیٹ کرے کہ جی میں ریاست کے تمام مفادات کا خیال رکھوں اور ان کی پاسداری کروں، اور مجھے ریاست کچھ پرووائڈ نہ کرے، تو پھر یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ ریاست آپ کو تمام فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کر رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائے، اور آپ جو ہے ریاست کے مفادات کا خیال نہ رکھیں، تو پھر یہ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ ذمہ داری ریاست کی ہے اور کچھ ذمہ داری شہریوں کی ہے۔ اور شہریوں میں پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں بات کروں گا تو پھر عورت اور مرد، لڑکا اور لڑکی، ٹرانسجینڈرز، ڈس ایبلز،
یہ اربن علاقوں میں رہنے والے اینڈ رورل علاقوں میں رہنے والے، پڑھا لکھا یا کم پڑھا لکھا یا ناخواندہ، سب شہریوں کے برابر یکساں حقوق ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ایک خاص طبقے کو چنیں جو آپ کو پسند ہے، ان کو آپ یہ حقوق دے دیں، اور جن کو آپ پسند نہیں کرتے، چاہے رنگ کی بنیاد پہ، چاہے نسل کی بنیاد پہ، چاہے مذہب کی بنیاد پہ، چاہے کسی اور فرقے کی بنیاد پہ، آپ علاقائیت کی بنیاد پہ آپ اس کو سائیڈ لائن کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ریاست اور شہریوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اعتماد کی کمی کیوں ہے؟ آپ کسی سے پوچھئے، لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ریاست پر اعتماد ہی نہیں ہے، ریاستی اداروں پر اعتماد نہیں ہے، وہ انصاف اداروں سے لینے کی بجائے خود کرتے ہیں، پنچایت کے ذریعے کرتے ہیں، جرگے کے ذریعے کرتے ہیں، عدالتوں میں نہیں جاتے، پولیس کے پاس نہیں جاتے، سرکاری اداروں میں کام کرنے کی بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے تو فنکشننگ میں نہیں ہیں، یہاں سے تو ہمیں جسٹس نہیں مل سکے گا، اور جب جسٹس نہیں مل سکے گا تو مجھے جسٹس لینے کے لیے اپنے طور طریقے اختیار کرنے ہیں، چاہے وہ جائز ہیں اور چاہے وہ ناجائز ہیں، آپ کو پسند ہے، آپ کو ناپسند ہو، مجھے تو پسند ہے کیونکہ میرا کام اس سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ریاست خود مجبور کرتی ہے کہ وہ ریاستی اداروں کی بجائے، ریاستی قوانین کی بجائے، اس کی پاسداری کرنے کی بجائے اپنے طور طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی اور کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی اور کے رائٹس کو وائلیٹ کرتے وقت صرف رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے اندر سے ایکسٹریمزم نکلتا ہے، اور اس ایکسٹریمزم کی شکل میں پھر وائلنس نکلتا ہے، اور وہ وائلنس جو ہے وہ پھر اپنے کمزور لوگوں پر کرتے ہیں، جو طاقتور ہیں وہ کمزور لوگوں پر کرتے ہیں، اور وہ اس سے نیچے والے جو کمزور ہیں وہ اس سے نیچے والے کمزور طبقے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہوگی جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست ایک مہذب ریاست ہونی چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست ایک نیوٹرل ریاست ہونی چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہونا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ سارے شہریوں کی بغیر کسی مذہبی تفریق کے اس کی پاسداری کرے گی، تو پھر ایسی ریاست کا بننا جو ہے وہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا ضامن بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے، یہاں نہ تو ایک مذہب کے لوگ رہتے ہیں، نہ یہاں ایک فرقے کے لوگ رہتے ہیں، اور نہ یہاں ایک طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں آپ کو لسانیت کی بنیاد پہ فرق نظر آئے گا، یہاں آپ کو چاروں پانچوں صوبوں کی علاقائیت کے بنیاد پہ فرق نظر آئے گا، یہاں آپ کو مذہب کی بنیاد پہ فرق نظر آئے گا، یہاں آپ کو معاشیات کی بنیاد پہ فرق نظر آئے گا، یہاں آپ کو عورت اور مرد کے درمیان فرق نظر آئے گا۔ تو جب اتنی ڈائیورسٹی ہے تو اس ڈائیورسٹی کا بنیادی پرنسپل کیا ہے؟ اس ڈائیورسٹی کا بنیادی پرنسپل اس 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حق کو، ایک دوسرے کی رائے کو، ایک دوسرے کی فکر کو، ایک دوسرے کی سوچ کو عزت دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات مانیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر میری بات نہیں ماننا چاہتے تو کم از کم میری رائے کو اہمیت دیں، یا اس کو رسپیکٹ دیں کہ یہ میری رائے ہے۔ آپ مجھے اپنی رائے تھوپیں مت، اس کے خلاف وائلنس نہ اختیار کریں، اس کے خلاف کوئی ایسی چیز نہ کریں جو مجھے انسیف کرتی ہو۔ اسی طریقے سے سارے شہریوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ریاستی قوانین کے اندر رہتے ہوئے اپنے رائٹس کی بات کریں۔ ہم کوئی دیکھیے پاکستان میں جو لوگ بھی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قانون کے اندر، جو آئین کے اندر ہمیں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں۔ یہی مطالبہ ہے نا۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو امریکہ کے قانون میں لکھا ہوا ہے وہ آپ ہمیں دیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ برٹش قانون میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو فرنچ قانون میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں دیں۔ وہ کہتا ہے جی پاکستان کے 1973 کے قانون میں جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس میں جو بنیادی حقوق ہیں شہریوں کے وہ آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہاں تو ہم فیل ہیں۔ ریاست لوگوں کے بنیادی حقوق کو جب پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں، ریاست کے اور شہریوں کے درمیان تعلقات مستحکم ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس لا تعلقی کی بنیاد پہ بعض اوقات ہمارے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، لا تعلقی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں بعض اوقات تعصب پیدا کرتی ہیں، بغاوت پیدا کرتی ہیں،
اور جب یہ بغاوت اور تعصب پیدا کرتی ہیں تو اس کے اندر سے پھر ایکسٹریمزم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں جو ہے نا وہ آہستہ 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 پھولنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا وہ ایکسٹریمزم کیا ہے؟ ایکسٹریمزم یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتے وقت اتنا زور سے بات کرتا ہوں کہ دوسرے کو بات کرنے ہی نہیں دیتا، دوسرے کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اور دوسروں کی بات کو نہ صرف اہمیت نہیں دیتا بلکہ ان پہ وائلنس کرتا ہوں یا ان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہوں کہ آپ کو میری بات ماننی ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو یا تو آپ بہت برے ہیں، آپ کا دین ٹھیک نہیں ہے، آپ کا فرقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا علاقہ ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم اس قسم کے فتوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، بندوق اٹھا لیتے ہیں، جو پھر اس ریاست کو چیلنج کرنے کی بات ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے، یہ جو ریاستی رٹ کا ایک سوال آتا ہے کہ جی ہمیں ریاستی رٹ کو قائم کرنا ہے، ہر ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی رٹ کو قائم کرے۔ اچھا رٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں لا کے آپ ڈنڈا کھڑا کر دیتے ہیں، بندوق کھڑی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ جبر اور خوف کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری رٹ قائم کریں۔ کرتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں جب کوئی بندوق والا آ جاتا ہے، لیکن یہ مستقل رٹ کا ذریعہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مستقل رٹ کیا ہے؟ مستقل رٹ یہ ہے کہ آپ شہریوں کے فنڈامنٹلز کو رسپیکٹ دیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک اور بات بتاتا ہوں، آج پاکستان میں کوئی 50 یا 60% ایسی خواتین ہیں جنہوں نے آج تک کبھی اسکول نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، وہ الٹریٹ ہیں۔ آپ لاہور سے باہر نکلیں تو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، آپ بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیں، آپ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، آپ KPK کے علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو ایجوکیشن میں ویسے ہی کمی نظر آتی ہے۔ اور جب آپ عورتوں اور مردوں کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عورتیں تو بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم جب یہاں تعلیمی اداروں میں لاہور میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو لڑکیوں کی تعداد بہت نظر آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں واہ دیکھیے لڑکیاں تو لڑکوں سے آگے نکل گئی ہیں، لیکن جو ہمارے قومی اعداد و شمار ہیں، سرکاری اعداد و شمار، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 60% لڑکیاں جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں، اور خاص طور پہ رورل ایریا میں۔ اب یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں، وہ بچیاں ذمہ دار ہیں، یا ریاست ذمہ دار ہے جس نے آرٹیکل 25A کے تحت 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم کے اندر یہ رائٹ اویل کیا ہے اور کہا ہے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے 25A کے تحت کہ ہر شہری کو پاکستان میں بغیر کسی تفریق کے لڑکے اور لڑکی کو تعلیم دینا ریاست کی بنیادی ذمہ داری۔ اب وہ جو 60% لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریاست کے قوانین پہ عمل کریں، جبکہ ریاست نے اپنے قوانین پر ان کو عمل نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیے کتنی عورتیں ہیں بنیادی صحت کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کتنی لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ہیں جو اس وقت بے روزگار ہیں؟ روزگار پرووائڈ کرنا ریاست کا بنیادی فرض ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ریاست کی جیب میں کوئی نوکریوں کے وہ لفافے پڑے ہوئے ہیں، اپائنٹمنٹ لیٹر، بلکہ ریاست ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس میں اکنامکس جو ہے وہ فلورش ہوتی ہیں اور اس سے جابس کریٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو نہیں ہو رہی۔ ابھی یہ کووڈ-19 میں ہی دیکھ لیں، کہا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ اب وہ جو بے روزگار نوجوان ہے وہ حکومت کی طرف بھی دیکھتا ہے، ریاست کی طرف بھی دیکھتا ہے، معاشرے کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ اچھا اب اگر اس کو روزگار نہیں ملے گا اور اس سے آپ اگر یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ ایک پرامن زندگی گزارے گا تو یہ تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ پھر ایسی کام کر سکتا ہے جو اس کے لیے منفی سرگرمیوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے، منشیات استعمال کر سکتا ہے، لاقانونیت استعمال کر سکتا ہے، ریاست کی رٹ کو چیلنج کر سکتا ہے، قانون کی حکمرانی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ کتنی بچیاں ہیں جن کی جبر کی بنیاد کے اوپر شادیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ والدین جو اپنے آپ کو بڑے دیندار سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کرتے وقت بچیوں سے ان کی رائے نہیں لیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کرو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کی، تو ان سے ان کی رائے ضرور لیا کرو۔ یعنی کوئی چیز تھوپی نہیں گئی ہے دین کے اندر، لیکن جب آپ تھوپیں گے تو وہاں اس لڑکی کا جو رائٹ ہے وہ وائلیٹ ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کتنی لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں جو انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں، سیکسول ہیراسمنٹس کے ایشوز کتنے بڑھ گئے ہیں، وائلنس کے ایشوز کتنے بڑھ گئے ہیں۔ عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو کس قسم کی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اچھا اب میں باہر ایک لڑکی جو ہے وہ باہر نکلی ہے، اس کو رائٹ کتنے دینا ہے؟ اسٹیٹ نے دینا ہے نا، گورنمنٹ نے دینا ہے۔ آپ کے پولیس انسٹیٹیوشنز ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کے جسٹس سسٹم ٹھیک ہونے چاہیے۔
یہاں میں آپ کو ایسی لاتعداد مثالیں بتا سکتا ہوں جہاں لوگوں کو برسوں برس بیت گئے اور وہاں ان کو جسٹس ہی نہیں ملا. اور وہ ابھی عتیقہ اوڈو کا کیس آپ نے کل دیکھا ہے, 9 برس تک 2 شراب کی بوتلوں پر مقدمہ چلا ہے, 9 برس تک. اگر وہ اتنی بڑی عورت ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو ایک عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. اور کئی لوگوں نے, میں آپ کو کئی مثالیں بتا سکتا ہوں جہاں لوگوں نے عدالتی نظام سے مایوس ہو کر خود بدلہ لیا ہے. یہ جو خود بدلے کی آگ ہوتی ہے یہ اس وقت جنم لیتی ہے جب مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ ادارے مجھے انصاف دے سکتے ہیں. اگر ادارے انصاف دے رہے ہوں تو پھر ہر بندہ اداروں کے پاس جائے گا نا. لیکن ہمارے میں اور مغرب میں فرق کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں ایشوز نہیں ہوتے, وہاں پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن وہاں کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. وہاں ایک آدمی کو ادارے پر اعتماد ہوتا ہے, اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جب یہاں پہ جاؤں گا یا جاؤں گی تو مجھے یہ ادارہ میرے ساتھ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کرے گا, جبکہ یہاں یہ اعتماد ہمیں نہیں ہے. تو اس کو کیسے بہتر کرنا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اسٹیٹ اور سٹیزنز کے ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں, اچھا اس میں ایک اور ورڈ ہے, وہ ہے سیوک ایجوکیشن کا. انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں اور بچیوں کو سیوک ایجوکیشن کی کوئی سینس نہیں ہے. اب میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ سیوک ایجوکیشن ہوتی کیا ہے؟ یہ جو لفظ آپ نے سنا نا, ایک مہذب معاشرہ, تمیز والا معاشرہ, اخلاقیات پر مبنی معاشرہ, تربیت پر مبنی معاشرہ, یہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی جادوئی چیز ہے, کوئی ٹیکہ ہے جو لگایا جاتا ہے لوگوں کو, بچوں کو اور بچیوں کو؟ نہیں, یہ اسکول سے, گھر سے بچوں کو تہذیب سکھائی جاتی ہے. اب تہذیب کیا ہے؟ سیوک ایجوکیشن. بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے, بچیوں کا احترام کیسے کرنا ہے, بزرگوں کا احترام کیسے کرنا ہے, ڈسیبل کا احترام کیسے کرنا ہے, اپنے علاقوں کو کیسے خوبصورت بنانا ہے, گندگی کو کیسے صاف کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو کیسے مینٹین کرنا ہے, صفائی کے نظام کو کیسے درست کرنا ہے, ٹریفک کے نظام کو کیسے درست کرنا ہے, درختوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, جانوروں کا خیال کیسے کرنا ہے, کمزور لوگوں کا خیال کیسے کرنا ہے. جب آپ یہ باتیں سمجھیں گے اور یہ سیوک ایجوکیشن کے اندر آئے گی, ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے, اچھے لوگوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے, ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جو لوگوں کے اندر وائلنس پیدا کرے, ایسے کسی ایکٹ کی حمایت نہیں کرنی جو ریاست کے کو نقصان پہنچائے. ایک زمانے میں ہم جب طلبہ سیاست کرتے تھے تو بڑی ڈیمانسٹریشنز ہوتی تھیں. ہم ڈیمانسٹریشن میں توڑ پھوڑ بہت کرتے تھے, ٹائروں کو بہت آگ لگاتے تھے, شیشے توڑ دیتے تھے گاڑیوں کے, سرکاری بسوں کے, پرائیویٹ گاڑیوں کے, بہت توڑتے تھے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سیوک ایجوکیشن کہتی ہے دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے, احتجاج کو کیسے پیسفل بنایا جائے, کیسے پرامن بنایا جائے, کیسے لوگوں کے لیے تہذیب کے ساتھ بنایا جائے, یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بندوق اٹھا لیں, ہم ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈنڈا اٹھا لیں, ہم ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں, وائلنس کرنا شروع کر دیں. یہ تو کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے, یہ تو کوئی سوشل سٹرگل نہیں ہے. سٹرگل جو ہے وہ آپ ایک قانون کے دائرے میں کرتے ہیں, ایک پیسفل طریقے سے کرتے ہیں جس کی سب حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ریاست جو ہے وہ اس وقت ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم کے بڑے, ایک جسے کہتے ہیں بڑے جنجال میں پھنسی ہوئی ہے, اور بڑی مشکل سے پاکستان اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پاکستان کی ریاست کو, اس کے اداروں کو, اس کے شہریوں کو آپ کو داد دینی ہوگی. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اس قسم کی ٹیررزم کو فیس کیا ہو, کیونکہ باہر سے حملہ آور نہیں ہے, حملہ آور پاکستان کے اندر سے ہیں. اور جب اندر سے ہیں اور اس کی بنیاد بعض اوقات مذہب اور سیاست ہو جائے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اچھا, اس میں ہمارے نوجوان طبقے بہت استعمال ہوئے. لگتا ہے کہ ہم اپنی بات کو پیش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے, لگتا ہے کہ ہم پیسفل طریقے سے بات ہی نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی یہ جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں اس نے ہر نوجوان کے اندر غصہ ڈال دیا ہے, کیونکہ ہم ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئے. اس ریٹنگ سے کیسے اپنے آپ کو باہر نکالیں تاکہ ہم اپنے پیسفل طریقے سے اپنی بات کر سکیں. تو یہ جو ریاست کا اور شہریوں کے درمیان ڈسٹنس ہے, فاصلہ ہے, یہ کوئی آٹومیٹک اور جادوئی طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں ریاست کو خود اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا, اور اپنی موجودہ پالیسیوں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. اور ایسی پالیسیاں لانی ہوں گی جو لوگوں کے, شہریوں کے بنیادی مفادات کو تحفظ دے سکے. ہمیں کوئی سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں بننا, ہمیں کوئی جنگی اسٹیٹ نہیں بننا, ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا ہے. قائد اعظم کی سوچ اور فکر کے تحت ہمیں ایک ایسی ریاست بنانی ہے جہاں لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ ریاست نہ صرف میری ہے بلکہ وہ میرے بنیادی فنڈامنٹلز کو
تسلیم بھی کرتی ہے, اس پہ عمل درآمد بھی کرتی ہے. دیکھیے آئیڈل سچویشن کوئی نہیں ہوتی, لیکن مجھے نظر تو آنا چاہیے نا کہ ریاست میرے ساتھ کھڑی ہے, اور جس دن مجھے یہ احساس ہو جائے کہ ریاست میرے ساتھ کھڑی ہے تو بعض اوقات میں اس کی خامیاں بھی تسلیم کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھے ریاست کی نیت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر مجھے یہ یقین ہو کہ ریاست خود ایک طبقاتی مسئلہ بن کے رہ گیا ہے, طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, کمزور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, تو پھر میرے اندر تو مسائل پیدا ہوں گے. تو ریاست کو اپنے اندر بہت کچھ بدلنا ہے, اور خاص طور پہ آپ کیونکہ نوجوان ہیں, تعلیم پر بڑی سرمایہ کاری کرنی پڑے گی, صحت پہ بڑی سرمایہ کاری کرنی پڑے گی, آپ کو اس پہ خاص طور پہ امپلائمنٹ کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ آج دیکھیے, بڑا بندہ مجھے کہتا ہے جی نوجوان جو ہے نا ان کے اندر بڑی غصہ ہے, بڑی بغاوت ہے. میں مان لیتا ہوں ہے, اس سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی صحت مند سرگرمیاں. اچھا یہ صحت مند سرگرمیاں کیا جادوئی کوئی عمل ہے؟ صحت مند سرگرمیاں یہ ہیں کہ نوجوان کھیلوں میں حصہ لیں, لڑکیاں کھیلوں میں حصہ لیں. اب آپ مجھے بتا دیں اس پاکستان میں کتنے کھیل کے میدان ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں بغیر پیسے دیے ہوئے کھیل سکتے ہیں؟ ہر چیز تو آپ نے کمرشلائز کر دی ہے. فٹ بال کلب آپ نے کمرشلائز کر دیے, ہاکی کلب آپ نے کمرشلائز کر دیے, کرکٹ گراؤنڈز کمرشلائز کر دی, بیڈمنٹن کمرشلائز کر دی, لان ٹینس کمرشلائز کر دی, سوئمنگ کمرشلائز کر دی. ہے کوئی؟ اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد لڑکیوں کی سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں. لڑکیاں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی, وہ تو کھیلنے کے لیے کہیں تو گھر والے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہ جو ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ ریاست اس کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرے, وہ کیسے آپ اس کو انشور کریں گے؟ آپ کے تعلیمی اداروں میں وہ فیسلٹیز ہونی چاہیے نا. یہ پرائیویٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں تعلیم کے, ان کے اندر کیوں نہیں کمیونٹی کلب بنتے؟ ان کے اندر اسٹوڈنٹس کلب کیوں نہیں بنتے؟ ان کے اندر باڈی بلڈنگ کلب کیوں نہیں بنتے؟ ان کے اندر جمز کیوں نہیں بنتے؟ ان کے اندر ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پاس کھیل کی فیسلٹیز نہیں ہیں, اور جب نہیں ہے تو پھر وہ وہی کریں گے جو وہ اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے صرف نوجوانوں پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ کہہ کے کہ وہ باغی ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ماحول پرووائڈ کریں تو آپ دیکھیے یہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپ کو کھیلوں کے میدان میں نظر آئیں گی, اور بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستانی نوجوانوں کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کہاں سے لائیں, پرابلم یہ ہے وہ پالیسیز کہاں سے لائیں جو نوجوانوں کو کھڑا کر سکیں. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ اسٹیٹ اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلے, اور اسٹیٹ نے اپنی ایک پکچر دنیا کو دکھانی ہوتی ہے نا. آج دیکھیے دنیا میں, یہ میں آپ کو بتاؤں ہماری ریٹنگ کیا ہے, جیسے میڈیا ریٹنگ ہوتی ہے نا, اسی طرح سے کنٹری ریٹنگ ہوتی ہے. پوری دنیا کے لوگ ایکسپرٹس بیٹھ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس کس ملک کا کتنا لٹریسی ہے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا. یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی صحت کی سہولیات ہیں, کتنی عورتیں جو ہیں دوران زچ کی ان کی اموات ہوتی ہے. تو وہ ہماری ریٹنگ آ جاتی ہے. پھر ہم دنیا میں ذرا شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم فلاں ملک سے بھی بہت پیچھے ہیں, فلاں ملک سے بھی بہت پیچھے ہیں, کیونکہ اب دنیا کی ریٹنگ سڑکوں پر پلوں پر نہیں ہوتی. اب دنیا کی ریٹنگ جو ہے وہ آپ کے تعلیمی انفراسٹرکچر پہ, آپ کے صحت کے انفراسٹرکچر پہ, آپ کے امپلائمنٹ کے انفراسٹرکچر پہ, آپ کے انیبلنگ انوائرمنٹ سے, آپ کے جینڈر بیسس کے اوپر, آپ کے منورٹیز کی بیسس کے اوپر لوگ آپ کی ریٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بڑی اچھی بات ہے, مثال کے طور پہ پاکستان میں پچھلے چند برسوں میں ٹرانسجینڈر کو بہت اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. وہ ووٹر کے طور پر بھی آ رہی ہیں, ان کے لیے جابس کے کوٹے بھی آ رہے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے ان کو بالکل ہی دھتکارا ہوا تھا. یہ ایک پہل ہوئی ہے, بہت اچھی پہل ہے. پھر آپ دیکھیے ہمارے ہاں بڑی اچھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم مختلف لوگ جو ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ایک ہارمونی بھی تو ڈیولپ کرنی ہے نا. یہ ہارمونی کیا چیز ہے, کوئی ٹھیک ہے؟ ہارمونی ایک انوائرمنٹ کا نام ہے. انوائرمنٹ کون کریٹ کرتا ہے؟ ریاست کریٹ کرتی ہے نا. اور ایسے شہریوں کو جو ہارمونی کو خراب کرتے ہیں ان کے خلاف ریاست کو سخت ایکشن لینا چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں ڈٹرمن کرنے والے, وہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ جی اس طرح سے چیزیں ہوں گی, مسلط کرنے والے. تو یہ ایک اور چیز ہے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے, مثال کے طور پہ ہم سیاسی طور پر ایک بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے سیاست سے لوگوں کو بہت ڈرا دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنا اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن شپ کے نیریٹو کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اور بدلنا پڑے گا. یہ موجودہ طریقے میں بہت مسائل ہیں, اور یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے, شہریوں کو پرابلم آ رہا ہے, ریاست کو خود پرابلم آ رہا ہے. ریاست خود پھنسی ہوئی ہے, ریاست خود الجھی ہوئی ہے. ریاست کو پھر یہ ان فیصلوں پہ عمل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اور طاقت کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو آپ ان کو باغی نہ کہیں, آپ ان کو سمجھیں کہ وہ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں.
تو اس لیے ریاست کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس انداز سے ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں ایک بڑی مشاورت کی ضرورت ہے۔ اب مشاورت کس سے کرنی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، میڈیا ہے، مینارٹیز کے گروپس ہیں، وومن گروپس ہیں، یوتھ کے گروپس ہیں، بچوں کے گروپس ہیں۔ آپ ان سب کو انگیج کریں نا، لیبر کو کریں، کسانوں کو کریں، تاکہ لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق پالیسیز کو ڈرا کیا جائے، ان پر مسلط نہ کی جائے۔ اور اسی طرح سے شہری بھی ایک بات کا خیال رکھیں، اور وہ خیال یہ رکھیں کہ ریاست ہوگی تو آپ کا وجود ہوگا، اگر ریاست نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی وجود نہیں، اور جتنی ریاست کمزور ہوگی اتنے آپ بھی کمزور ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کمزور ہو اور آپ طاقتور ہو جائیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا پڑتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، طاقتور کو ریاست اور شہری کے کانٹریکٹ سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی فکر ہوتی ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، اختیار اس کے پاس ہوتی ہے، دولت اس کے پاس ہوتی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو شہریوں کا اور ریاست کا جو کانٹریکٹ ہے، یہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے کمزور طبقوں کو۔ یہ آپ کا نیریٹو ہونا چاہیے کہ ہم ریاست کے وفادار ہیں، اس ریاست کے کو بہتر انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، ریاست کے ساتھ ہمارا باہمی تعلق ہے، ریاست سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب ریاست بھی میرے بنیادی حقوق کو ضمانت دے۔